السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو کاسٹ FM 98.2۔ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ امجد خان، اور اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے معلومات سے بھرا اور دلچسپ موضوع لے کر آئیں، تو آج ہم ایک ایسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں جو آپ کو حیران بھی کر دے گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جنہوں نے معاشرے کی باتوں سے مایوس ہو کر خود کو ایک چار دیواری میں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی سکلز کو منوایا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حفصہ مسرور۔ تو حفصہ مسرور، میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف خود کروائیں اور اس سے آگے جو بھی انفارمیشن ہوگی ہم سامعین تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حفصہ مسرور ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہی ہے، اور میں سید فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ اور میں ایز اے ورکنگ لیڈیز کے طور پر مینز میں اسٹڈی بھی کر رہی ہوں، اور ساتھ میں ایک کام بھی اپنا میں نے ایک بنایا ہوا ہے۔ اچھا حفصہ، آپ جو ہیں بزنس کرتی ہیں، اور آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کا بزنس کرتی ہیں؟ اچھا، بیسیکلی مجھے اسٹارٹنگ سے کوکنگ کا بڑا شوق تھا۔ اچھا۔ اور مجھ میں یہ شوق کیسے آیا؟ کیونکہ میری امی سے ٹرانسفر ہوا۔ میری امی اس چیز میں بہت ماہر تھیں، اور ماشاءاللہ ان کی لائف بھی میرے آگے تھی کہ وہ ایک ٹیچر بھی تھیں، ایک اچھی ماں بھی تھیں، ہمیں اچھا ٹائم بھی دیتی تھیں، سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ مینیج کرتی تھیں۔ تو وہیں سے وہ یہ اسکلز تھوڑی بہت مجھ میں بھی ٹرانسفر ہوئی، اور آج اس ایج پہ، اس پوزیشن پہ آ کے میں نے بھی اس چیز کو اپنایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ آپ کس چیز کا بزنس کرتی ہیں۔ آپ کے بزنس میں آپ کوکنگ کرتی ہیں، تو کوکنگ میں ایسی کون سی ڈفرینٹ خاص آرڈرز چیز ہے؟ میں لیتی ہوں، کیکس خود بناتی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سموسوں وغیرہ کا، تو اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن ابھی اسٹارٹنگ جو ہے ان دو چیزوں سے کی ہے بزنس۔ اچھا، مطلب آگے بھی اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، باقی کوئی خاص چیز بھی بنوانی ہو تو؟ جی ایگزیکٹلی، بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو گھر کی سپورٹ اتنی خاص نہیں ہوتی، لیکن آج کل کیونکہ حالات بدل گئے ہیں اور نظریات بھی بدل گئے ہیں، تو ہمارے گھر کی سپورٹ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ کو گھر کی سپورٹ میں کس کا ایسے کردار ہے جو آپ چاہیں گی کہ مجھے گھر میں اس بندے نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے؟ بالکل، یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ اگر میں اپنے لحاظ سے بتاؤں تو مجھے گھر میں سب نے سپورٹ کیا، چاہے میرے والد ہوں، میرے بھائی ہوں، میری بہن ہو یا میری امی ہو، ان سب نے مجھے سپورٹ اس چیز میں بہت اچھے طریقے سے کیا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک بات کہی اور انہوں نے آگے سے فوراً اس کو پورا کرنا چاہا میرے لیے، مطلب انہوں نے مجھے پوری طرح سپورٹ دی کہ میں کہیں کسی باہر والے بندے سے پھر یہ سوال نہ کروں کہ میں یہ کرنا چاہتی۔ اس نظریے پہ انہوں نے مجھے بے حد سپورٹ دی، اور ماشاءاللہ میں کر رہی ہوں۔ اچھا، تو حفصہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر گھر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو لڑکی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میں گھر والوں کی مطلب ان کی سپورٹ بنوں اور ان کو سہارا دوں۔ تو آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ بھی کمانے والے ہوں گے، یا حالات خراب چل رہے ہیں، اس نظریے کے تحت بھی آپ نے بزنس سٹارٹ لیا؟ جی بالکل، میرے گھر میں ایک امی ہے جو ٹیچر رہ چکی ہیں، میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی بتایا، اب وہ ریٹائر ہیں۔ اچھا۔ تو ان کی ہی جو تھی وہ پینشن پہ ہمارا گھر صرف چل رہا تھا، اور ابو کی پہلے شاپ تھی، بٹ ابھی وہ گھر پہ ہی تھے، ہیں بھی گھر پہ ہی فی الحال۔ تو امی کو دیکھا، حالات دیکھے، بھائی بہن چھوٹے ہیں مجھ سے، تو میری تو ماشاءاللہ سے اسکالرشپ لگ گئی نا یونیورسٹی کا، مجھے تو ٹینشن نہیں ہے، بٹ پھر بھی میں چاہتی تھی کہ میں مزید بھی خود پہ ڈیپینڈ کروں، امی کو اتنا وہ نہ کروں، بوجھ نہ بنوں۔ اچھا، تو آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ یہ بزنس بھی آپ نے سٹارٹ لیا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ فاطمہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھا جائے نا کہ زندگی واقعی ایک امتحان کا نام ہے، بالکل، اور امتحان کو ہم آسان کبھی بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے، یہ غلطی ہم نہیں کر سکتے کہ یہ امتحان آسان ہوگا، اور مشکل سے پھر ڈر بھی نہیں سکتے کہ یہ ڈر گئے تو بس پھر کرنا نہیں ہے، آگے تو پھر جانا ہے نا، آگے تو جانا ہے۔
تو بالکل میرے لیے بہت ٹف ہے ٹائم کو ایسے مینیج کرنا، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ٹف ہے، کیونکہ اس سے ڈیموٹیویشن آتی ہے۔ میں یہاں سے جاتی ہوں گھر، تو پہلے یہاں پہ ٹائم اپنا دینا، پھر گھر جانا، اور اگر بہت بڑے آرڈر آئے ہوئے ہیں تو میرے رات کو 7-8 بھی بج جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی اسٹڈی BS کی کرنا، اور اس کے بعد CSS کی تیاری کرنا۔ تو میرے لیے بہت ٹف لائف ہے، لیکن میں کر رہی ہوں، اور بہت بس اللہ ساتھ دے رہے، ساتھ دینے والا، اور میں کر بھی رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ نے مطلب CSS بھی دینا ہے، جی انشاءاللہ، اور بزنس بھی کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گی انشاءاللہ، اور ساتھ میں BS کی اسٹڈی بھی ہے۔ اچھا، تو پھر CSS کی تیاری بھی ساتھ میں ہوتی ہے جی بزنس کے ساتھ؟ بہت اچھی طریقے سے میں کر رہی ہوں اپنی CSS کی تیاری۔ اچھا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں آتی؟ نہیں، فی الحال تو مجھے نہیں آئی، کیونکہ میں ٹائم نکال رہی ہوں نا، کر رہی ہوں، مینیج کر رہی ہوں۔ ٹائم نکالنا جی اور بالکل، پھر اس کو مینیج کرنا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو حالات سے مایوس ہو کر اور لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو کر اکثر بس خود کو چھپا لیتے ہیں اور گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گھریلو خواتین جو ہے وہ اپنی سکلز کو کیسے معاشرے میں ڈیولپ کر سکتی ہیں، معاشرے کو دکھا سکتی ہیں کہ میرے پاس اپنی سکلز ہیں؟ بہت سی طریقے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جس سے انسان اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اور ہماری جس طرح کی تاریخ گزری ہے کہ معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ابھی بھی کسی اچھی چیز کے لیے بھی اگر وہ نکل رہی ہے نا، تو اس کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنی چیز کو بالکل منوا سکتی ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کاموں، اپنی کاوشوں سے، اپنے کاموں سے وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ خود کو، جب تک ایک عورت خود کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے، اس کو کوئی نہیں کر سکتا ڈی موٹیویٹ۔ بالکل، اور ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ عارفہ کریم گزر چکی ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، منیبہ مزاری، بالکل ون آف مائی گریٹ موٹیویشنل اسپیکر، جو مجھے جس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی، قاسم علی شاہ۔ اچھا، ان کی گریٹ پرسن، یس، انہی کی بات تھی کہ انسان کو ہمیشہ خود کو یہ، اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر کا سربراہ، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کے فادر ہوں، یا کوئی بھی سربراہ جو گھر کو چلا رہا ہے، بھائی ہو، مدر ہو، اگر وہ کمانڈ پہ ہے، وہ اگر پائلٹ ہے نا، تو آپ کو خود کو پائلٹ رکھنا ہوگا ان کے لیے، تاکہ آپ ان کو، یہ نہیں ہے کہ بس آپ پیسنجر کی طرح بیٹھ جاؤ، بس چل رہے ہیں، آپ بھی ان پہ بوجھ بن جاؤ۔ آپ خود کو پائلٹ رکھو ان کے لیے، چاہے وہ آپ کا جو بھی رشتے ہیں، ہسبینڈ ہے، بھائی ہے، فادر ہیں، جی۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں عورت اور مرد دونوں کا کردار دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا کردار جو ہے وہ معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے، حد سے زیادہ میں کہوں کہ 50% آج کل کے ٹائم پہ 50% مرد ہے، اور 50% اس کے ساتھ ریلیشن میں عورت بھی ہے، اپنے گھر کو بنانے میں، اس کی ہیلپ کرنے میں، تو دونوں کا کردار ایکول ابھی اس وقت آ چکا ہے۔ گاڑی جو ہے وہ ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی، اسی طرح معاشرہ بھی ہے، وہ بھی اگر اس میں ہم عورت کو پیچھے رکھ دیں اور اس کی پارٹیسپیشن کو اگنور کر دیں تو معاشرہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ، دیکھو کہ جو مطلب ایجوکیشن نہیں حاصل کرتی جو لڑکیاں، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ہمارے اس وقت بازاروں میں جو دیہات سائڈ سے بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں، بالکل مختلف چیزیں آتی ہیں، کڑھائی کے، سلائی کے کام آتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے آتے ہیں؟ وہ انہی عورتوں کی ہیلپ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، سپورٹ کرنے کی کاوشیں اور جذبات ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ خواتین کو اکثر تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن وہ اپنے ہاتھ کی ہنرمندی سے پھر معاشرے کو بہت سارا ایسا مٹیریل فراہم کرتی ہیں جو لاجواب ہوتا ہے، اور ہماری اکثر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی فروخت ہو رہی ہیں جو ہماری خواتین کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، حفصہ، آپ کا جو کاروبار ہے وہ کیکس کا ہے، تو کیکس میں پھر آپ کے پاس آرڈر اگر اسپیشلی برتھ ڈے کے حوالے سے آئیں تو برتھ ڈے کیک جو ہے وہ لوگ اکثر 12 بجے بھجوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ کے پاس ایسا کوئی آرڈر آیا ہو ابھی تک؟
نہیں ابھی تک فی الحال ایسا نہیں آیا کہ اتنی دیر رات کو مجھے کوئی ملے. مطلب اس سے پہلے آتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا تو پھر آپ کیکس میں کتنا کما لیتی ہیں دن کا؟ اچھا میں نے اسٹارٹنگ کی جو ہے وہ کم اس سے اس لیے رکھی کیونکہ میں نے کچھ نوٹ کیا نا, کچھ چیزوں کو نوٹ کیا کہ بعض ایسے اب آج کل جو مصنوعی مہنگائی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو میں مصنوعی مہنگائی کہوں گی کہ اگر ایک بڑھا رہا ہے تو اس کو اگلا بندہ 5 کر کے بتا رہا ہے, تو یہ مصنوعی مہنگائی ہوئی نا. تو یہ میں جب ڈے بائی ڈے نوٹ کرتی جا رہی تھی, ایک دفعہ میں گئی بیکری پہ, دوسری دفعہ میں گئی تو وہ چیز اس سے دگنا ہو گئی. اچھا. تو میں نے جب گھر میں بیٹھی اسٹیمیٹ لگایا تو وہ خرچہ نہیں آتا جس قسم کا یہ بتایا جاتا ہے. صحیح. تو میں نے منیمم جو کیک کی پرائز میں نے رکھی وہ 500 تک رکھی, یعنی کہ صحیح پراپر کیک 3 لیئرز کیک وتھ چاکلیٹ وہ 500 میں آ رہا ہے. اچھا تو آپ 500 میں یہ کیک ہو رہا ہے, اور جو جتنی ڈیکوریشنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہ وہ کتنا کروانا چاہتا ہے. تو اگر بیچ میں میرے 50 یا 60 روپیز بھی آ رہے ہیں نا, تو یہ اس بندے کی خوشی سے میرے لیے کم نہیں ہوتے کہ وہ جس محرومی سے گزرتے ہیں نہیں کر پاتے, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے اس مصنوعی مہنگائی کی بنیاد پہ. تو اگر وہ اس چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دوسروں کی خوشی کی بات کی ہے اور دوسروں کی خوشی کا سوچ کے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ لیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ سموسے بھی بناتی ہیں. تو سموسے پھر کتنے ریٹ کے ہوتے ہیں اور اس سے کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ اچھا, ہمارے یہ تھا کہ ہم گھر میں اکثر چیزیں بناتے تھے خود ہی, یہی ساری ہم افطاری, روزوں کی افطاری گھر میں بنانا, بیکری آئٹمس سب ہم خود, ہماری اسپیشلی امی کرتی تھی. میری امی میری ون آف دا بگیسٹ موٹیویشن ہے. ماشاءاللہ. میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب مجھے انہی سے ملا. بالکل, اور ماں کی ہمت, حوصلہ, موٹیویشن جو کہہ لیں سب مجھے میری مدر سے ملا. تو ہم بناتے تھے, ہم خالہ لوگ کے لیے خاندان میں بھی دے دیتے تھے, تو انہیں بڑے پسند آتے تھے, وہ بار بار فرمائش کرتے تھے. اچھا. تو بس پھر بائی چانس میرے مائنڈ میں ایسے وہ آ گیا کہ چلو آئیڈیا آ گیا کہ ہاں اس کا بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور وہ بھی میرا یہی تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ آج کل جو ہے وہ 15 روپے کا سموسہ جو ہوتا تھا وہ ابھی 30 تک پہنچ رہا ہے. 30 تک, اور وہ چھوٹے سے, جبکہ میں نے ابھی اس صحیح بڑے سموسے کی پرائس صرف 16 روپے رکھی ہے. یہ تو آئی تھنک کہ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن سی بات ہے. اس ایک سموسے کی پرائس جو کہ نارمل سموسہ ہے نہ چھوٹا, وہ 16 روپے کا ایک میں نے رکھا. اچھا. اور اسی لیے رکھا تاکہ میں اس مصنوعی مہنگائی کو کم کر سکوں, کچھ اس میں یہ بات لوگوں کے سامنے آ سکے کہ اتنا نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے. بالکل, ہماری اکثر لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر ہم بیان کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اچھا, تو اس کے ساتھ پھر دن میں اگر آپ مطلب 50 سموسے بھی بنا لیں. میں نے دن میں 200 بھی بنائے. واو. تو اس سے آپ کو کتنی پرائز, پھر مطلب آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ مجھے کتنا منافع مل رہا ہے اس سے, اور آپ کے گھر کے حالات بھی کیسے آپ کے بزنس کے بعد اب کیسے ہو گئے؟ میرے بزنس کے بعد اتنا ہوتا ہے کہ بس جو ہمارا کچن ہے نا وہ آرام سے چل جاتا ہے, اور یہی بڑی چیز ہے اس مہنگائی میں, کیونکہ آج کل کے ٹائم میں صرف کچن ہی مشکل چل رہا ہے, اور تو سب کچھ انسان کر لیتا ہے مینیج. وہ کیا ہے کہ آئی فون خریدنے کے لیے لوگ اپنے گردے بیچنے لگے. یہی چیز ہے کہ ہم اپنے جیبوں میں لاکھ کی موبائلیں تو رکھ لیتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ کچن اور ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. بالکل. پھر ہم یہ ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, مہنگائی بہت ہے, اور جیب میں دیکھو تو 1 لاکھ کا موبائل پڑا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حفصہ, آپ کی باتوں سے تو ہم بہت موٹیویٹ ہو رہے ہیں, اور میں خود بھی ہو گئی, اور مجھے کوکنگ آتی بھی نہیں ہے اتنی خاص. تو آپ کی کوئی ایسی لنک, کوئی ویب سائٹس وغیرہ, یوٹیوب چینل جس پہ آپ, یا کوئی ایسی FB پہ کوئی اکاؤنٹ ہو کہ آپ چاہتی ہیں لوگ اس کو فالو کریں؟ نہ کوئی فیس بک یوز کرتی ہوں, نہ کوئی انسٹاگرام, نہ کوئی ٹک ٹاک, اونلی واٹس ایپ ہے میرا. اور ایسا کوئی لنک, کوئی یوٹیوب میرا نہیں ہے. تو پھر ہم آپ سے آرڈر کیسے کروائیں گے؟ ہمارے سامعین جو سنیں گے یا سن رہے ہیں تو وہ آپ سے آرڈر اگر کروانا چاہیں جی تو پھر کیسے کریں گے؟ میں انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ سوچوں گی, میں بناؤں, یوٹیوب چینل بناؤں یا کچھ
لیکن فی الحال تو ابھی نہیں ہے. اور ہمارے لیے اس طرح کے آرڈرز مطلب جو میرے ساتھ میرے کولیگس میرے کلاس فیلوز ہو گئے ہیں، میرے خاندان کے، میرے محلے کے، وہ جان پہچان ہے ان کی کافی. اور اس مطلب کہ کنیکشن سے کنیکشن بن کے میرے لیے آرڈر آتے ہیں، ایسے کوئی وہ اچھا، نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ مجھ سے بات ہاں کریں، تو میں کسی بالکل اور سے بات بالکل کروں، پھر بالکل وہ بالکل کسی اور اس سے بات طریقے کرے. سے ہو رہا ہے میرا کام. ٹھیک ہے، پھر میں بھی کوشش کروں گی، اور ہماری جو سامعین ہیں ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ جو میسیج ہے آگے پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے آرڈرز آئیں. اور اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں اسپیشلی جو مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بات بہت مثالی ہے کہ آپ بھی مایوس نہ ہوں اور اپنے گھریلو کاموں سے بھی فرصت حاصل کر کے اپنی سکلز کو بھی معاشرے کو دکھائیں تاکہ مرد اور عورت معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. سامعین، آپ نے جانا کہ حفصہ جو ہے کس طرح سے اپنی صلاحیت کو منوانے، معاشرے میں اپنا نام بنوانے آئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں. اور اسی کے ساتھ ہم اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک اللہ حافظ.